یہ روح کیا چیز ہے؟ علماء نے جملے لکھے، آسان آسان جملے ہیں، کسی کو اگر سمجھنا ہو سوال بھی پیش کر سکتا ہے، کل کی آنے والی گفتگو میں مزید پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ روح ہر بدن میں ایک ہوتی ہے، توجہ چاروں، روح ہر بدن میں ایک ہوتی ہے جو پورے بدن کا نظام لے کر چلتی ہے۔ پوری توجہ چاروں، اگر ایک بدن میں دو روحیں آ جائیں، ایک انسان کی اپنی روح اور ایک کوئی بدروح کسی جن کی روح، کوئی بھی جن سوار ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے جنی، اسے عربی میں کہتے ہیں مسروع، اسے کہا جاتا ہے دیوانہ۔ پھر عاملوں سے رابطہ ہوتا ہے، جن اتارنے والوں سے رابطہ ہوتا ہے، روحانیوں سے رابطہ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں دو روحیں آ گئی ہیں۔ جب دو روحیں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے ایسے شخص کو جس پہ جن سوار ہو گیا ہے؟ وہ اپنا سر دیوار پہ مار رہا ہوتا ہے، بڑی بڑی جگہوں سے چھلانگے لا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اول فول بکرا ہوتا ہے۔ اس کا جسم اپنے اختیار میں دو روحیں آ گئی ہیں، جن کچھ کروانا چاہ رہا ہے، اب جو چاہ رہا ہوں، اور جو اپنی روح ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہے۔ ٹکراؤ، تضاد کی فضا، جسم کو نقصان پہنچتا ہے، جسم زخمی ہو جاتا ہے، بعض اوقات جسم متلاشی ہونے لگتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے جسم کے ہونے لگتے ہیں۔ دو روحیں آ گئی ہیں۔ توجہ، جس طریقے سے بدن میں دو روحیں آ جائیں تو بدن کا نظام نہیں چلتا، اگر اس کائنات میں دو خدا ہو کبھی بھی کائنات کا نظام نہیں چلتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ توحید کی علامتیں جو علماء نے ذکر کی، ایک بدن میں ایک ہی روح ہے۔ اچھا، اس روح کو دیکھتے ہیں آپ؟ روح نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی، لیکن یقین ہے یا نہیں ہے؟ اللہ بھی ایسا ہی ہے، نظر نہیں آتا، توجہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یقین ہے۔ اللہ روح کو چھو سکتے ہیں آپ؟ نہیں چھو سکتے۔ اللہ کو بھی چھوا نہیں جا سکتا، اور روح بھی ایک، اللہ بھی، یہ بھی واحد، وہ بھی، توجہ ہے یا نہیں؟ اور روح کا تعلق بدن سے ہے، روح پورے بدن کے ساتھ ہے، اسی لیے بدن میں کہیں بھی پین ہو، درد ہو، روح کو اطلاع مل جاتی ہے۔ اس کا مطلب روح علم بھی رکھتی ہے، روح بدن کو حرکت دیتی ہے، کہاں جانا ہے ارادہ روح کا ہوتا ہے، شوق روح کا، بدن حرکت کرتا ہے، اس کا مطلب روح کے پاس قدرت بھی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے بدن کو حرکت کرتا دیکھا تو آپ پہچان گئے کہ قدرت روح کے پاس ہے۔ آپ نے بدن کی کسی کیفیت کو محسوس کیا تو پتہ چل گیا علم روح کے پاس ہے۔ یہ کائنات کے سارے آثار، یہ اشجار، یہ شجر، یہ چرند، یہ پرند، یہ حیوانات، یہ انسانات، یہ کہکشاں، یہ فضائیں، یہ سب کی سب خبر دے رہی ہے کہ بنانے والا کوئی ہے جو علم بھی رکھتا ہے، جو قدرت بھی رکھتا ہے، جو نظام کو لے کر چلنے والا بھی ہے۔ اور جو چاہ رہا ہوں تھوڑا سا توحید کو ویسے سنی جیسے نہج البلاغہ خطبہ میرے مولا نے بیان کیا۔ آپ لوگ علی والے ہیں، ان جملوں پر بھی ویسا ہی رسپانس دیجئے جیسے آپ لوگوں کو دینا چاہیے۔ توحید اگر یہ استوار ہو جائے تو بڑی چیزیں حل ہو جائیں گی۔ اگر توحید نہیں، نہ عقیدہ نبوت ٹھیک سے آئے گا، نہ عقیدہ امامت ٹھیک سے آئے گا، نہ عقیدہ معاد ٹھیک سے آئے گا، کچھ بھی نہیں۔ سارے کے سارے عقائد ٹکے ہوئے ہیں توحید کے اوپر۔ توحید ڈھنگ سے اگر ہضم ہو گئی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر توحید صحیح ہو گئی تو کبھی ہم کسی کو غالی کہنے میں جلدی نہیں کریں گے۔ توحید اگر اچھے سے ہضم ہو گئی کبھی کسی کو مقصر کہنے میں بھی جلدی، پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، جہالت سر چڑھ کے بول رہی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہ ہے یہ غالی ہے، کوئی بات سمجھ میں لیا یہ مقصر ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب جہالت راج کرنے لگے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اب ایک مثال سماعت فرمائیے، لوگ کس کس قسم کے ہوتے ہیں، کیسے کیسے باتوں کو سمجھتے ہیں، اور عقیدہ ہمیں کیا دیا گیا؟ بڑی لطیف بحث ہے، بڑی اس پہ زحمت کی ہے علماء نے، اور تبیین میں بندہ حقیر نے آسان سے آسان تر بنانے کی کوشش کی ہے۔ پوری عنایت چاہوں گا، ایک صلوات کا مجھے سہارا دیا تاکہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے،
حقیقت نفس کیا ہے؟ میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں، سرکار آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مزاج عالی بخیر؟ مزاج اچھے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہاں میں ٹھیک ہوں، میں خیریت سے ہوں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیسے ہیں، یہ میں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ آپ کی حقیقت، یہ من اور تو کیا ہے؟ یہ جب میں بولتا ہوں میں، میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ سوچنا ہے، یہ میں کون نہیں؟ جو تم ہے تم، یہ جو آپ ہے، جو یو ہے، جو تو ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ علماء نفس نے لکھا اس کی حقیقت ہے روح۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ روح ہے۔ یعنی جب میں کہتا ہوں آپ کیسے ہیں تو میں آپ کی روح کو خطاب کر رہا ہوتا ہوں۔ اس کو خطاب کر رہا ہوں؟ روح کو۔ یہ روحیں ہیں جو آپس میں بات کرتی ہیں، یہ نفوس ہیں جو آپس میں ملتے ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ میں آپ کی روح کو بول رہا ہوں۔ آپ جو مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ میری روح کو بول رہے ہیں۔ میرا یہ سوچنا ہے مطلب روح کہہ رہی ہے، میں یہ سوچتی ہوں۔ آپ کی روح، آپ روح۔ خطاب بدن سے نہیں ہے، خطاب جسم سے نہیں ہے، خطاب کس سے ہے؟ روح سے ہے۔ حقیقت ہماری روح ہے۔ بدن ظاہری طور پہ سامنے دکھائی دے رہا، میں نے آپ کو مخاطب کیا آپ کیسے ہیں، لیکن بات روح سے ہو رہی ہے۔ ہاتھ ملایا، توجہ چاہ رہا ہوں، سلام علیکم، ہاتھ ملایا۔ یہ ہاتھ ملانے سے کیا ملا ہے؟ خدا توجہ کیجئے گا، ایک حسین نتیجے پر ہم نے پہنچنا ہے۔ ہاتھ ملانے سے ملا کیا ہے؟ روح ملی ہے یا بدن ملا ہے؟ بدن ملا ہے۔ اچھا مجھے اتنا بتا دیجئے، روح بدن میں ہوتی کہاں پر ہے؟ موضوع ایسا ہے، آپ لوگ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ میرے۔ اور روح بدن میں کس حصے پر ہے؟ ہمارے جو نظامت فرماتے نے بالکل صحیح جواب دیا، ورنہ جہاں میں جاتا ہوں اکثر جوابات غلط۔ کوئی کہتا ہے قبلہ آنکھوں میں روح ہے کیونکہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے دل میں روح ہے۔ روح آپ بدن میں جگہ معین نہیں کر سکتے۔ روح بدن پر علماء کی تعبیر کے مطابق حکومت کرتی ہے، حاکم ہے۔ جہاں جہاں بدن ہے وہاں وہاں روح ہے۔ تو سمجھ جاؤ، اللہ کے بارے میں مت پوچھا کرو اللہ کہاں ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنی روح کو پہچان لو، توحید حل ہو جائے گی، پانی بن جائے گی۔